بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کا وقت بدلنا چاہتا ہے، جب وہ اس کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے پہلے 5 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی نشانی دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ اس کا اب وقت بدلنے ہی والا ہے۔ اور ان سب میں سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعاؤں کی قبولیت میں ایک عجیب سی تاخیر آ جاتی ہے، اس کی دعاؤں کی قبولیت میں ایک سست روی آ جاتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں بندہ الجھن میں پڑ جاتا ہے، وہ بار بار مانگتا ہے، بار بار ہاتھ اٹھاتا ہے، بار بار اپنی ضرورت، اپنی تکلیف، اپنی خواہش کو دہراتا ہے، مگر نتیجہ نظر نہیں آتا۔ دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی سر اٹھانے لگتا ہے کہ شاید میری دعا سنی نہیں جا رہی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ یہ سننے کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ سننے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ اصل میں یہاں دعا رکتی نہیں بلکہ روکی جاتی ہے، اور یہ روکنا محرومی نہیں ہوتا بلکہ ایک تعلق کو لمبا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دعا کرنا، رونا، التجائیں کرنا، یہ ہاتھ اٹھانا، یہ ہر انسان نہیں کر سکتا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہر انسان دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دی ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، تو یہی چیز تو اللہ کو پسند ہے۔ تبھی تو آپ کی دعاؤں کے انداز کو، آپ کے الفاظ کو سننا چاہتا ہے، تبھی تو دعاؤں کی قبولیت کو سست کر دیتا ہے۔ جب بندہ بار بار اللہ کے در پر آتا ہے، جب اس کی آواز میں وہی درد، وہی سچائی، وہی ٹوٹا ہوا پن بار بار لوٹتا ہے، تو یہ کیفیت عام نہیں رہتی۔ یہ ایک ایسا تعلق بن جاتا ہے جسے ختم کرنے کے بجائے برقرار رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ غور کریں، ہر انسان دعا کرتا ہے، مگر ہر انسان کو وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی جس میں وہ بار بار مانگے، تھکے بغیر مانگے، ٹوٹ کر مانگے۔ جب کسی بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، اپنی ہر الجھن اسی کے سامنے رکھ رہا ہے، اپنے ہر آنسو کو اسی کے سامنے بہا رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اسے صرف جواب نہیں بلکہ قرب دیا جا رہا ہے، کیونکہ جسے چھوڑ دیا جائے وہ مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اور جسے بلایا جا رہا ہو وہ تھک کر بھی در نہیں چھوڑتا۔ اس تاخیر کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے کہ بندہ صرف اپنی حاجت نہ مانگے بلکہ مانگنے والے کا بن جائے، اس کا دل صرف مسئلے کی حل پر نہ رہے بلکہ اس در سے جڑ جائے جہاں سے ہر حل نکلتا ہے۔ اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، جب بندہ واقعی اس در کا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی کے فیصلے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دعائیں کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، دل سے کر رہے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے، تو اسے محرومی نہ سمجھیں۔ یہ دراصل پہلی نشانی ہے کہ آپ کا معاملہ عام نہیں رہا، آپ کی دعا کو رد نہیں کیا جا رہا بلکہ اسے سنا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے اسے روکا جا رہا ہے تاکہ آپ بار بار آئیں، بار بار مانگیں اور اسی در سے جڑے رہیں۔ یہی وہ آغاز ہوتا ہے جہاں سے تقدیر خاموشی سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کا وقت بدلنا چاہتا ہے، جب وہ اس کی زندگی کے اندھیروں کو آہستہ آہستہ روشنی میں بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو اس سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور ان میں دوسری بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد موجود جھوٹے رشتے، کھوکھلے تعلقات اور وہ لوگ جنہیں وہ کبھی اپنا سمجھتا تھا، آہستہ آہستہ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو مسائل اتنے نہیں توڑتے جتنا اپنوں کا
بدل جانا توڑ دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کے ساتھ اس نے وقت گزارا، جن کے ساتھ اس نے ہنسی بانٹی، جنہیں اس نے اپنے راز دیے، اچانک وہی لوگ فاصلے بنانے لگتے ہیں، باتوں میں سرد مہری آ جاتی ہے، رویوں میں اجنبیت اتر آتی ہے اور دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں بدل گیا ہوں یا دنیا بدل گئی ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ آپ اچانک بدلتے ہیں نہ دنیا، بلکہ اللہ آپ کے گرد کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف ایک خاص وقت کے لیے آتے ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے جڑتے ہیں، اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود الگ ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کسی کے لیے بہتر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے راستے سے وہ سب ہٹا دیتا ہے جو اس کی روح کو بوجھل کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں، جو اس کے دل کو دنیا سے باندھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا، کچھ لوگ آپ کی زندگی سے ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، نہ ان کی یاد رہتی ہے نہ ان کی ضرورت، اور کچھ کے جانے پر دل ٹوٹتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور اندر ایک خلا رہ جاتا ہے۔ یہی خلا دراصل ایک نئی شروعات کی جگہ بن رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک دل پرانے لوگوں سے بھرا رہے گا، اس میں نئے، سچے اور مخلص لوگوں کے لیے جگہ کہاں بنے گی؟ یہ اللہ کا ایک بہت باریک نظام ہے۔ وہ پہلے دل کو خالی کرتا ہے، پھر اسے صحیح لوگوں سے بھرتا ہے۔ وہ پہلے جھوٹے سہاروں کو ہٹاتا ہے، پھر اصل سہارا عطا کرتا ہے۔ مگر اس درمیانی مرحلے میں انسان کو صرف ٹوٹنا محسوس ہوتا ہے، حکمت نظر نہیں آتی۔ اسی لیے اس وقت سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان اس ٹوٹنے کو نقصان سمجھے یا اشارہ۔ اگر وہ اسے نقصان سمجھے گا تو مایوس ہو جائے گا، اور اگر اسے اشارہ سمجھے گا تو سمجھ جائے گا کہ اس کے ساتھ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں، کچھ رشتے خود بخود ختم ہو رہے ہیں، اور آپ کو وہی لوگ چھوڑ رہے ہیں جنہیں آپ نے کبھی اپنا سمجھا تھا، تو اسے اپنی ناکامی نہ سمجھیں۔ یہ دراصل دوسری بڑی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو نئے انداز میں ترتیب دے رہا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کندھوں سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو اسے نیچے کھینچ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ بوجھ لوگ ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کا وقت بدلنا چاہتا ہے، جب وہ اس کے برے دنوں کو خاموشی سے اچھے دنوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو اس سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور ان میں تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان اچانک کسی بیماری، کسی تکلیف یا کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زندگی کا پہیہ جیسے اچانک سست پڑ جاتا ہے، ایک صحت مند انسان اچانک کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے، ایک مطمئن دل بے چینی میں بدل جاتا ہے، اور ایک معمول کی زندگی اچانک آزمائش میں ڈل جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ کیسی رکاوٹ آ گئی؟ یہ کیسی بیماری آ گئی؟ مگر وہ یہ نہیں جان پاتا کہ یہ صرف تکلیف نہیں بلکہ ایک خاموش صفائی کا عمل ہے، ایک ایسا مرحلہ جہاں اللہ اس کے اندر سے وہ بوجھ اتار رہا ہوتا ہے جو اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ بیماری صرف جسم کو نہیں تھکاتی، یہ انسان کے اندر کو بھی نرم کر دیتی ہے، یہ اس کے غرور کو توڑتی ہے، اس کے دل کو جھکاتی ہے اور اسے اس مقام پر لے آتی ہے جہاں وہ واقعی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی کمزوری کو پہچانتا ہے، اپنے اختیار کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور دل سے یہ مان لیتا ہے کہ اصل طاقت اسی کے پاس ہے جو اسے آزما رہا ہے۔ اگر آپ اچانک کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، کسی ایسی مشکل میں پھنس جائیں جس نے آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہو، تو اسے صرف مصیبت نہ سمجھیں، یہ ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔
آپ کے صبر کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کے یقین کو پرکھا جا رہا ہے۔ یہاں فیصلہ یہ نہیں ہوتا کہ تکلیف کتنی بڑی ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس تکلیف میں اپنے رب کے ساتھ کتنے مضبوط رہتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر سنور جاتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے، برداشت کرے اور دل سے یہ یقین رکھے کہ یہ سب بے مقصد نہیں ہو رہا، تو یہی بیماری، یہی تکلیف اس کے لیے ایک نئے آغاز کا دروازہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا اگر زندگی میں اچانک کوئی بیماری، کوئی مشکل یا کوئی آزمائش آ جائے تو گھبرائیں نہیں۔ یہ تیسری نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کے لیے کچھ بڑا لکھ رہا ہے۔ وہ آپ کو گرا نہیں رہا بلکہ آپ کو تیار کر رہا ہے، تاکہ جب آپ کا اچھا وقت آئے تو آپ صرف خوشحال نہ ہوں بلکہ اندر سے مضبوط بھی ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کا وقت بدلنا چاہتا ہے، جب وہ اس کے برے دنوں کو آہستہ آہستہ آسانیوں اور خوشحالی میں تبدیل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اس سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور ان میں چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اچانک مالی مشکلات، تنگی اور رزق کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنے وسائل کو سکڑتا ہوا محسوس کرتا ہے، آمدنی کم ہو جاتی ہے، اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور ہر طرف سے جیسے راستے بند ہونے لگتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں تو پہلے ٹھیک تھا، اچانک یہ تنگی کیوں آ گئی، کیوں ہر چیز مشکل ہوتی جا رہی ہے، مگر وہ اس راز کو نہیں سمجھ پاتا کہ یہ صرف کمی نہیں بلکہ ایک ترتیب ہے، ایک ایسا عمل جس میں اللہ اس کے رزق کے تصور کو بدل رہا ہوتا ہے۔ مالی تنگی انسان کے اندر چھپی ہوئی کئی حقیقتوں کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ اسے سکھاتی ہے کہ اصل سہارا مال نہیں بلکہ وہ ذات ہے جہاں مال عطا کرتی ہے۔ یہ اس کے دل سے دنیا کی بے جا محبت کو کم کرتی ہے، اس کے اندر شکر کی نئی کیفیت پیدا کرتی ہے اور اسے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر سکھاتی ہے۔ جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو وہ اکثر غافل ہو جاتا ہے، مگر جب کمی آتی ہے تو وہ ہر چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کا یقین آزمایا جاتا ہے۔ کیا وہ تنگی میں بھی صبر کرتا ہے؟ کیا وہ مشکل میں بھی امید قائم رکھتا ہے، یا وہ شکوہ اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے؟ اصل امتحان یہی ہوتا ہے کہ بندہ حالات کے بدلنے پر اپنے رویے کو کتنا مضبوط رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مالی حالات سخت ہو رہے ہیں، وسائل کم ہو رہے ہیں اور آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو اسے صرف بدحالی نہ سمجھیں، یہ ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بڑے مرحلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کو عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اسے صبر اور برداشت کے ذریعے مضبوط بناتا ہے۔ لہٰذا یہ مالی تنگی دراصل ایک عارضی مرحلہ ہے، ایک ایسی تیاری جس کے بعد آسانی آتی ہے۔ اگر آپ اس وقت میں ثابت قدم رہیں تو یہی مشکل آپ کے اچھے وقت کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کا وقت بدلنا چاہتا ہے، جب وہ اس کے برے دنوں کو خاموشی سے اچھے دنوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو اس سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور ان میں پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اچانک کسی بیماری، کسی تکلیف یا کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زندگی اچانک رک سی جاتی ہے، ایک صحت مند معمول اچانک کمزوری میں بدل جاتا ہے، ایک پرسکون دن بے چینی میں ڈل جاتا ہے، اور انسان خود کو ایسے حالات میں پاتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ سب بے مقصد نہیں ہوتا بلکہ ایک گہری حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیماری اور تکلیف انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے، یہ اس کے دل سے غرور کو نکال دیتی ہے، اس کے نفس کو جھکا دیتی ہے اور اسے اس مقام پر لے آتی ہے جہاں وہ واقعی اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ انسان جب صحت مند ہوتا ہے تو اکثر غفلت میں رہتا ہے، مگر جب کمزوری آتی ہے تو وہ ہر سانس کی قدر کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر لمحے کو
محسوس کرتا ہے اور دل سے دعا کرنا سیکھ لیتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو صرف آزما نہیں رہا ہوتا بلکہ اسے صاف بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کی خطاؤں کو دھویا جا رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو نرم کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک ایسی جگہ تیار کی جا رہی ہوتی ہے جو صرف صبر کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں اچانک بیماری یا بڑی آزمائش آ جائے تو اسے صرف مصیبت نہ سمجھے، یہ ایک خاموش اشارہ ہوتا ہے کہ اسے تیار کیا جا رہا ہے۔ اصل امتحان بیماری نہیں بلکہ اس میں صبر ہے۔ اصل بات درد نہیں بلکہ اس درد میں اللہ سے جڑ جانا ہے۔ لہٰذا اگر یہ کیفیت آ جائے تو گھبرانے کے بجائے سمجھے کہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑا گیا بلکہ آپ کو اس راستے پر ڈالا گیا ہے جہاں سے گزر کر انسان کا مقام بدل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے کا ارادہ فرماتا ہے، جب وہ اس کے برے دنوں کو آہستگی کے ساتھ اچھے دنوں کی طرف موڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہوتا، یہ کوئی شور مچانے والی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک خاموش ترتیب ہوتی ہے، ایک ایسی اندرونی تیاری جو پہلے دل کے اندر شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ پوری زندگی کے منظر کو بدل دیتی ہے۔ انسان کو صرف نتائج دکھائی دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہی اصل تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی انسان کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنا چاہتا ہے تو وہ اسے اندھیرے سے روشنی کی طرف ایک دم نہیں لاتا بلکہ اسے پہلے اس راستے کی پہچان دیتا ہے، کچھ نرم اشارے، کچھ ہلکے جھٹکے، کچھ ایسی کیفیت جو عام زندگی کے بہاؤ کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ شاید سب کچھ بکھر رہا ہے مگر حقیقت میں سب کچھ ترتیب میں آ رہا ہوتا ہے۔ دعا کی تاخیر بھی ایک پیغام بن جاتی ہے، خاموشی بھی ایک اشارہ بن جاتی ہے اور دل کی بے چینی بھی ایک دروازہ بن جاتی ہے جس کے پیچھے آنے والا وقت چھپا ہوتا ہے۔ پھر اچانک انسان دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے کچھ رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں، کچھ لوگ بغیر کسی بڑی وجہ کے دور ہونے لگتے ہیں، اور وہ جو کبھی بہت قریب محسوس ہوتے تھے اب جیسے دھند میں کھو رہے ہیں۔ یہ سب ٹوٹنا دراصل بکھرنا نہیں ہوتا بلکہ ایک چھانٹی ہوتی ہے، ایک ایسا عمل جس میں اللہ انسان کی زندگی سے وہ سب ہٹا دیتا ہے جو آنے والے وقت کے لیے بوجھ بن سکتا ہے۔ پھر وہ خود کو کبھی دعا کی تاخیر میں کھڑا پاتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں جھکا ہوا محسوس کرتا ہے، کبھی مالی تنگی کے دباؤ میں سوچتا ہے اور کبھی تنہائی کے احساس میں گم ہو جاتا ہے، مگر یہ سب ایک ہی سمت کی مختلف جھلکیاں ہوتی ہیں۔ وہ سمت جہاں اللہ اسے لے جانا چاہتا ہے، وہ سمت جہاں اس کے برے دن آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں اور اچھے دنوں کا آغاز پوشیدہ طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اعلان کے ساتھ نہیں آتی، یہ احساس کے ساتھ آتی ہے، اور جو اس احساس کو سمجھ لے وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ رک کر دیکھتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو اس کی سمجھ سے باہر ہے مگر اس کے حق میں بہتر ہے۔ پھر اسی سفر میں جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنے کا ارادہ مکمل کرتا ہے تو دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر سے کچھ تعلقات کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنی حفاظت سمجھتا تھا، اپنی طاقت سمجھتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ان کی حقیقت سامنے آنے لگتی ہے۔ اچانک باتوں میں فرق آ جاتا ہے، رویوں میں دوری آ جاتی ہے، اور وہ لوگ جو کل تک بہت اپنے لگتے تھے آج غیر محسوس طریقے سے اجنبی ہونے لگتے ہیں۔ یہ منظر بظاہر تکلیف دیتا ہے مگر اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلتا ہے تو وہ اس کے گرد سے جھوٹے سہارے ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ صرف اصل سہارا پہچان سکے۔ پھر اسی دوران انسان کو اپنی زندگی میں کمزوری کے لمحات نظر آتے ہیں، کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی جسمانی تھکن کی صورت میں، کبھی دل کی بے چینی کی صورت میں۔ یہ سب اس کے لیے سزا نہیں ہوتی بلکہ ایک صفائی کا عمل ہوتا ہے، ایک ایسا عمل جس میں اس کے اندر سے تکبر، غفلت اور بے نیازی کو نکالا جاتا ہے۔
تاکہ وہ نرم ہو جائے، جھک جائے اور اپنی اصل پہچان کی طرف واپس آ جائے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے رزق میں تنگی آ رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں اور دنیاوی سہولتیں جیسے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ یہ سب ایک بند دروازہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا دروازہ کھلنے کی تیاری ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی انسان کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلتا ہے تو وہ پہلے اسے ان چیزوں سے خالی کراتا ہے جو اسے دنیا سے باندھے رکھتی ہیں، تاکہ وہ اس وقت کو پہچان سکے جب اثر آسانی اس کے قریب آ رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس پورے عمل میں انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، مگر حقیقت میں وہ تنہا نہیں ہوتا، وہ ایک ایسے نظام کے اندر ہوتا ہے جو اسے اس کی اگلی منزل کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، خاموشی سے، گہرائی کے ساتھ اور بہت حکمت کے ساتھ۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔